بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر۔ وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں تمام کائنات کا اقتدار ہے، کس قدر فراوانیوں اور خوشگواریوں کی مالک اور ثبات و استحکام اور نشو و ارتقا کرنے کی ضامن ہے۔ اس مقصد کے لیے اس نے ہر شے کے اندازے اور پیمانے قوانین مقرر کر رکھے ہیں جن پر اسے پورا کنٹرول ہے۔ دنیا میں جو نظام اس کے قوانین کو نافذ کرنے کے لیے قائم ہوگا، اس کی خصوصیت بھی یہ ہوگی کہ اس کا اقتدار نوع انسان کے لیے موجب خیر و برکت ہوگا، اور اس اقتدار کا نفاذ قوانین کی روح سے ہوگا۔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ اس نے کائنات کے ارتقاء کے لیے متضاد عناصر میں کشمکش کا اصول مقرر کر رکھا ہے، اور یہی قانون خود انسانی دنیا میں بھی کار فرما ہے۔ جو فرد یا قوم کشمکش حیات میں تعمیری پہلوؤں کو غالب رکھتی ہے، وہ زندہ رہتی اور آگے بڑھتی ہے۔ جو اس کے خلاف چلتی ہے، اس کی زندہ رہنے اور آگے بڑھنے کی صلاحیتیں سلب ہو جاتی ہیں، اور آخر الامر اس پر موت طاری ہو جاتی ہے۔ خود انسان کی طبعی موت بھی اس کی ذات کی صلاحیتوں کے پرکھنے کی کسوٹی ہے۔ اگر اس کی ذات کی نشو نما ہو چکی ہے تو وہ زندگی کی اگلی ارتقائی منازل طے کرنے کے قابل ہے۔ اسے جنت کی زندگی کہتے ہیں۔ اگر اس کی نشو نما نہیں ہوئی تو وہ آگے بڑھنے کے قابل نہیں ہوا، یہ جہنم کی زندگی ہے۔ لہذا مومن کے لیے موت مزید ترقیوں کے راستے کا دروازہ ہے، نہ کہ کوئی ڈرنے کی چیز۔ یہ ہے وہ خدا جو اپنے تمام پروگرام پر غالب ہے اور اسے ہر قسم کی تخریب سے محفوظ رکھتا ہے۔ الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ اگر تم دیکھنا چاہو کہ اس کا پروگرام کس حسن و خوبی سے چل رہا ہے اور اس کی صفات رحمت و قدرت کس حسن و خوبی سے بیک زمان کار فرما ہے، تو کائنات کی اس عظیم القدر مشینری پر غور کرو۔ اس نے فضا کی پہنائیوں میں مختلف کروں کو اس طرح بنایا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں، ان میں باہمی تصادم نہیں ہوتا۔ تم یہاں سے وہاں تک دیکھ جاؤ، تمہیں خدائے رحمان کی تخلیق کردہ کائنات میں کہیں بے ترتیبی یا عدم تناسب نظر نہیں آئے گا۔ تم ایک بار نہیں بار بار نگاہ کو لوٹا کر دیکھو، خوب جانچ پڑتال کر کے غور کرو، تمہیں کہیں کوئی دراڑ یا درد نہیں دکھائی دے گی، کوئی شے بے جوڑ یا انمل نہیں ہوگی۔ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ تم طائر نگاہ کو فضا کی پہنائیوں میں بار بار اذن بال کشائی دو اور اس سے کہو کہ وہ خوب اچھی طرح سے دیکھے کہ کائنات میں کہیں کوئی اختلال ہے۔ وہ ہر بار و اماندہ و درماندہ کاشانہ چشم میں لوٹ آئے گا اور اسے کہیں اختلال و فطور دکھائی نہیں دے گا۔ یہ ہے اس کائنات کا نقشہ جس میں ہر شے ہمارے قوانین کے مطابق سرگرم عمل ہے۔ اب تم خود سوچ لو کہ اگر تم بھی اپنی دنیا میں ہمارا نظام قائم کر لو تو تمہارے معاشرے میں کس طرح فساد کی جگہ اصلاح اور اختلاف کی جگہ باہمی موافقت پیدا ہو جائے گی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ اور ہم نے اس فضا کو جو تمہیں قریب تر نظر آ رہی ہے درخشندہ ستاروں سے مزین کر رکھا ہے۔ یہ بھی تمہاری زمین کی طرح مختلف اجرام ہیں، لیکن جو لوگ ہمارے قوانین کا علم نہیں رکھتے
اور توہمات کی تاریکیوں میں زندگی بسر کرتے ہیں، وہ ان ستاروں سے قیاس آرائیاں کر کے غیب کے حالات معلوم کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ لیکن اب جو نزول قرآن کے بعد علم و تحقیق کا دور آ گیا ہے تو یہ کاہن اور نجومی رفتہ رفتہ ختم ہو جائیں گے، ان کی اٹکلیں بیکار ہو کر رہ جائیں گی اور ان کا انجام بڑا ہلاکت آمیز ہوگا۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور ایک انہی پر موقوف نہیں، جو لوگ بھی زندگی کے کسی گوشے میں قوانین خداوندی کے خلاف ورزی کرتے ہیں ان کا انجام تباہی اور بربادی ہوتا ہے، اور یہ بہت برا انجام ہے۔ اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور۔ جب یہ لوگ تباہیوں کے جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس سے چیخ و پکار کی کرب انگیز آوازیں سنائی دیں گی، اور وہ جہنم بڑا پرجوش اور طوفان انگیز ہوگا۔ تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير۔ ایسا طوفان انگیز کہ یوں دکھائی دے گا کہ گویا وہ جوش غضب سے پھٹ جائے گا۔ جب کوئی قوم اس میں ڈالی جاتی ہے تو اس سے جہنم کے چوکیدار پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس کوئی ایسا شخص نہیں آیا تھا جو تمہیں تمہاری غلط روش کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کرتا؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہمارے پاس ایسا آگاہ کرنے والا آیا تھا، لیکن ہماری بدبختی کہ ہم نے اس کی بات کو سچ نہ مانا۔ اس سے کہا کہ تو جھوٹ کہتا ہے، تیری طرف خدا نے کوئی وحی وغیرہ نہیں بھیجی، اور جو لوگ اس کا اتباع کرتے تھے انہیں الٹا مطعون کیا کہ تم بڑی گمراہی میں پڑے ہو، ہم بالکل ٹھیک راستے پر چل رہے ہیں۔ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير۔ اصل یہ ہے کہ ہم نے عقل و فکر سے کام ہی نہ لیا، یوں ہی تعصب، ہٹ دھرمی اور اندھی تقلید کی بنا پر ان کی مخالفت کرتے رہے۔ اگر ہم بگوش ہوش ان کی بات سنتے اور عقل و فکر سے کام لیتے تو آج اس جہنم میں کیوں ہوتے؟ جہنم میں جاتا ہی وہ ہے جو عقل و فکر سے کام نہیں لیتا۔ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير۔ وہ اس طرح عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر اپنے جرائم کا اقرار کرتے ہیں، لیکن اس سے کیا حاصل؟ جو شخص مہلت کا وقفہ ختم ہو جانے کے بعد اپنے اعمال کے نتائج کے اعتبار سے دوزخ میں چلا گیا، وہ زندگی کی خوشگواریوں سے محروم رہ گیا۔ ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير۔ ان کے برعکس جو لوگ خدا کے قانون مکافات کی روح سے اپنے اعمال کے اندیکھے نتائج کو اپنی آنکھوں میں رکھتے ہیں اور غلط اعمال کے عواقب سے خائف رہتے ہیں، ان کے لیے ہر قسم کی تباہیوں سے بچنے کا سامان ہے، اور ان کی محنتوں کے نہایت شاندار نتائج ہیں۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ لیکن یہ چیز اس طرح حاصل نہیں ہو سکتی کہ تم زبان سے ان قوانین کا اقرار کرتے رہو اور دل میں ان کے خلاف پروگرام بناتے رہو۔ اس طرح تم خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تم اپنے ارادوں کو ظاہر کرو یا مخفی رکھو، خدا کے نزدیک یکساں ہے، وہ تو دل کی گہرائیوں میں گزرنے والے خیالات تک سے واقف ہے۔
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ذرا سوچو کہ جس خدا نے تمہیں پیدا کیا ہے اگر وہ بھی تمہارے دل کی باتوں سے واقف نہیں تو اور کون واقف ہوگا؟ اس کی نگاہ بڑی باریک بین ہے اور وہ ہر بات سے باخبر ہے۔ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور اس خدا نے تمہاری نشو و نما کے لیے یہ انتظام کر رکھا ہے کہ رزق کے سرچشموں زمین کو تمہارے تابع تسخیر بنا دیا ہے، سو تم اس کے حصول کے مختلف راستے تلاش کرو اور اس طرح اس کے عطا کردہ رزق کو اپنے استعمال میں لاؤ، لیکن اس سے یہ نہ سمجھ لو کہ تم ان رزق کے سرچشموں کے واحد مالک ہو، اس لیے انہیں جس طرح جی چاہے اپنے تصرف میں رکھ سکتے ہو۔ یہ امانتاً تمہاری تحویل میں دیے گئے ہیں، اس لیے تمہیں ہر وقت اس کا خیال رہنا چاہیے کہ تمہیں خدا کو ان کا حساب دینا ہے۔ یہی وہ انداز نگاہ ہے جس سے انسانیت کا شجر خزاں دیدہ از سر نو بہار سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور تم جو رزق کے سرچشموں کے واحد مالک بن جاتے ہو اور جس مقصد کے لیے خدا نے انہیں پیدا کیا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہو، تو کیا تم خدا کے قانون مکافات سے بالکل بے خوف ہو جاتے ہو؟ ذرا سوچو کہ اگر وہ ان معاشی سہولتوں کو ختم کر دے، زمین گرد و غبار بنجر بن کر رہ جائے یا خود تمہیں زلزلے کے جھٹکے سے زمین میں دھنسا دے تو تم کیا کر لو؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير یا سوچو کہ اگر اوپر کے کسی کرے میں ایسا اختلال واقع ہو جائے کہ وہاں سے پتھر برسنے شروع ہو جائیں تو تم اس تباہی سے کس طرح بچ سکو؟ اس وقت تم ان باتوں کو یوں ہی مذاق سمجھ رہے ہو، لیکن تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ ہماری ان تنبیہات کا مطلب کیا تھا۔ قوموں کی تباہیاں طبعی حوادث ہی سے نہیں ہوا کرتی، یہ غلط نظام تمدن کا نتیجہ بھی ہوتی ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ تم سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح ہماری تنبیہات کو جھوٹا سمجھا تھا، سو تم تاریخ کے صفحات سے پوچھو کہ ان کی اس تکذیب کا نتیجہ کس طرح تباہی اور بربادی کی شکل میں سامنے آیا۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ تمہیں خدا کے کائناتی قانون کا اندازہ ہی نہیں کہ وہ کس قدر عظیم قوتوں کا مالک ہے، اس کے لیے بڑے وسیع علم اور تجربے کی ضرورت ہے، لیکن اس کا سرسری سا اندازہ لگانا ہو تو ذرا فضا کی پہنائیوں میں اڑنے والے پرندوں کو دیکھو، اتنے وزن کی چیز ہوا میں معلق نہیں ٹھہر سکتی، لیکن وہ ہیں کہ اس میں اس تیزی سے اڑے چلے جاتے ہیں۔ سوچو کہ قانون خداوندی کے علاوہ کوئی اور شے بھی ایسی ہو سکتی ہے جو انہیں اس طرح فضا میں تھامے رکھے اور گرنے نہ دے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کا قانون نشو و نما ہر شے کی ضروریات اور تقاضوں پر نگاہ رکھتا ہے۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ تم بتاؤ کہ اگر خدا کے قانون کی تکذیب اور مخالفت سے تم پر تباہی آ جائے تو وہ کون سا لشکر ہے جو اس کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ جو قانون خداوندی سے اس طرح انکار کرتے اور سرکشی برتتے ہیں دھوکے اور خود فریبی میں مبتلا ہیں،
انہیں معلوم نہیں کہ اس کے قانون کو کوئی قوت شکست نہیں دے سکتی۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ۔ ان سے پوچھو کہ اگر خدا زمین کی صلاحیت کو سلب کر لے جس کی روح سے اس میں سے خوراک پیدا ہوتی ہے تو وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکے؟ لیکن ان کے سمجھ میں یہ باتیں نہیں آ سکتی، اس لیے کہ یہ لوگ سرکشی اور نفرت کے جذبات کی طغیانیوں میں موج در موج بہے چلے جا رہے ہیں، اور سمجھنے سوچنے کی بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان جذبات میں غرق نہ ہو۔ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ان سے پوچھو کہ جو شخص اوندھی ڈال کر عقل و فکر سے کام لیے بغیر جذبات کی رو میں بہے چلا جا رہا ہو، وہ کبھی اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو زندگی کے توازن بدوش راستے پر سیدھا چل رہا ہو؟ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ ان سے کہو کہ خدا نے تمہیں پیدا کیا تھا تو جانوروں کی طرح نہیں بنا دیا تھا، اس نے تمہیں سننے، دیکھنے اور سمجھنے سوچنے کی استعداد دی تھی تاکہ تم اس سے کام لے کر انسانوں کی طرح زندگی بسر کرو، لیکن تم سوچو کہ ان قوتوں کو تم کس حد تک ٹھیک ٹھیک استعمال کرتے ہو۔ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اس خدا نے تمہیں زمین میں ہر طرف پھیلا دیا ہے اور سامان معیشت فراوانی سے عطا کر دیا ہے، لیکن اس پھیلاؤ سے یہ مطلب نہیں کہ تم اس کے قانون کے دائرے سے باہر نکل گئے ہو، بالکل نہیں، تم ہر طرف سے ہنکا کر اس کے قانون مکافات کی طرف لائے جا رہے ہو، تمہارا ہر قدم اسی کی طرف اٹھ رہا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ان کے سامنے جب بھی قانون مکافات کا ذکر آتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اگر تم واقعی سچ کہتے ہو تو یہ بتاؤ کہ وہ تباہی جس سے تم ہمیں ڈراتے رہتے ہو کب آئے گی؟ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ ان سے کہو کہ اس بات کا علم تو خدا ہی کو ہے کہ وہ تباہی کب آئے گی، لیکن میں تمہیں اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ تمہاری غلط روش کا نتیجہ بڑا ہی تباہ کن ہوگا اور یہ تباہی آ کر رہے گی۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ۔ اس وقت تو یہ اس تباہی کے لیے اس قدر جلدی مچا رہے ہیں، لیکن جب یہ اسے اپنے قریب آتا دیکھیں گے تو غم کے مارے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ تباہی جسے تم آوازیں دے دے کر بلایا کرتے تھے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ تم ان سے کہو کہ اس سوال کو چھوڑو کہ میرا اور میرے ساتھیوں کا انجام کیا ہوگا، ہم تباہ ہو جائیں گے یا خدا کی رحمت اور ربوبیت ہمارے شامل حال رہے گی؟ تم یہ بتاؤ کہ جب تمہارے انکار اور سرکشی کی وجہ سے تم پر تباہی آئے گی تو تمہیں اس سے کون پناہ دے گا؟ تم ہماری فکر چھوڑو، اپنا خیال کرو۔ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ان سے کہو کہ ہم جس خدا پر ایمان لائے ہیں وہ خدا رحمان ہے،
یعنی وہ جس نے کائنات کی نشوونما کا ذمہ لے رکھا ہے، اس کے قانون نشوونما پر ہمارا پورا پورا بھروسہ ہے، اس لیے ہم پر کبھی تباہی نہیں آ سکتی۔ تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کون کھلی ہوئی گمراہی میں ہے اور کون صحیح راستے پر چل رہا ہے۔ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين۔ بات چلی تھی اس سے کہ ہم نے جو رزق کے سرچشمے تمام انسانوں کی نشوونما کے لیے عطا کیے ہیں انہیں اپنی ذاتی ملکیت سمجھ کر نہ بیٹھ جاؤ۔ اس سلسلے میں آخر میں انہیں پھر ایک بات سمجھاؤ۔ ان سے پوچھو کہ اس وقت خدا کے قانون کائنات کے مطابق پانی زمین سے ابل کر چشموں کے ذریعے اوپر کو آتا ہے۔ اگر اس کا قانون یہ ہو جائے کہ پانی اوپر کی طرف آنے کے بجائے زمین میں نیچے ہی نیچے چلا جائے تو بتاؤ کہ یہ آب رواں جس پر تمہاری زندگی کا دار و مدار ہے تمہیں کون دے سکے گا؟ سوچنے والے کے لیے اتنی سی بات ہی کافی ہے کہ رزق خدا کی محبت ہے، اس لیے اسے خدا ہی کے قانون کے مطابق تقسیم ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما يسطرون۔ اے رسول، یہ مخالفین کہتے ہیں کہ تو دیوانہ ہے۔ ان سے کہو کہ ذرا دوات اور قلم اور جو کچھ اس سے لکھا جاتا ہے یعنی علم کی بارگاہ سے پوچھو کہ کیا دیوانے اسی قسم کے ہوتے ہیں اور ایسی ہی تعلیم پیش کیا کرتے ہیں جیسی تو اس کتاب عظیم میں پیش کر رہا ہے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ تو خدا کے فضل و کرم سے بیش بہا نعمت، نبوت اور مملکت سے نوازا گیا ہے، اس لیے تیری سعی و کاوش کا صلہ ایسا ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اگر یہ لوگ ذرا عقل و ہوش سے کام لیتے تو ان پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی کہ جس شخص کا مزاج اس قدر اعتدال پر ہو، جس کی سیرت اس قدر بلند ہو، جو حسن اخلاق کا ایسا اعلیٰ نمونہ پیش کر رہا ہو، وہ کبھی دیوانہ نہیں ہو سکتا۔ اور جب علم اور تلوار کے ساتھ حسن اخلاق بھی شامل ہو جائے تو معاشرے کا نقشہ کیا ہو جائے گا؟ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ۔ یہ تو رہی نظری شہادت، اس کی عملی شہادت کے لیے تھوڑا سا انتظار کرو۔ تمہارے قائم کردہ نظام کے درخشندہ نتائج خود بخود بتا دیں گے کہ تم دونوں میں کون دیوانہ اور فریب خوردہ ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ اس لیے کہ تیرے خدا پر اچھی طرح روشن ہے کہ کون صحیح راستے پر چل رہا ہے اور کون اس راستے سے بھٹک چکا ہے۔ دونوں کو دن بھر چلنے دو، شام کے وقت جب سفر ختم ہو جائے گا تو واضح ہو جائے گا کہ کون منزل پر پہنچ گیا اور کون راستے میں کھو گیا۔ فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون۔ یہ لوگ ان حربوں پر اس لیے اتر آئے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ تو اس قسم کے طعن و تشنیع سے تنگ آ کر مفاہمت پر آمادہ ہو جائے، یعنی کچھ تو اپنے مقام سے ہٹے، کچھ یہ نرم پڑے اور اس طرح تم دونوں میں مفاہمت کی شکل پیدا ہو جائے۔ لیکن تم ان کی بات بالکل نہ ماننا، اس لیے کہ جو شخص حق پر ہو اس کے لیے اپنے مقام سے ذرا سا ہٹ جانا بھی اس کی شکست ہے۔ حق اپنے مقام سے ہٹا تو باطل ہو گیا، اس کے برعکس باطل کوئی بھی مقام اختیار کر لے اس کا کچھ نہیں بگڑتا، وہ پہلے بھی باطل تھا پھر بھی باطل رہے گا۔ صحیح جواب ایک اور صرف ایک ہوتا ہے، غلط سینکڑوں ہو سکتے ہیں۔
ولا تطع كل حلاف مهين. اے رسول، جماعت مخالفین کے اس نمائندے کی جو مفاہمت کی پیشکش لے کر آیا ہے، یہ حالت ہے کہ یہ بڑا ادنا الطبع، پست ذہنیت کا مالک اور سخت جھوٹا ہے، اسی لیے اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے قسموں پر قسمیں کھائے چلا جاتا ہے۔ هماز مشاء بنمیم. یہ چاہتا ہے کہ اپنی دسیسہ کاریوں اور وسوسہ انگیزیوں سے تمہاری جماعت میں تفرقہ پیدا کر دے۔ اس کی نگاہ کا زاویہ اس قدر بگڑ چکا ہے کہ اسے کہیں بھی حسن اور خیر نظر نہیں آتا، ہر جگہ شر، نقص اور خرابی دکھائی دیتی ہے، ہر وقت لگائی بجھائی میں مصروف رہتا ہے، ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر کرتا پھرتا ہے، اور اپنی باتوں میں جھوٹ سچ ملا کر ہر جگہ فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ مناع للخير معتد أثيم. خود بھی کوئی بھلے کا کام نہیں کرتا اور لوگوں کو بھی بھلائی کے کاموں سے روکتا رہتا ہے، انسانیت کے صحیح قانون حیات سے سرکشی برتنے میں سب سے آگے اور منفعت بخش تعمیری کاموں میں سب سے پیچھے رہتا ہے۔ عتل بعد ذلك زنيم. شقی القلب، بے درد، سخت گیر، جھگڑالو، ہر وقت نیت یہ کہ لوگوں کا سب کچھ سمیٹ کر ہڑپ کر جائے، یہ زندگی کی سرسبزی اور شادابی سے یکسر محروم ہے، اس لیے بڑا ہی ذلیل اور کمینہ ہے۔ أن كان ذا مال وبنين. یہ اس قسم کی سیرت و کردار کے باوجود لوگوں کا لیڈر اس لیے بنا ہوا ہے کہ یہ سرمایہ دار ہے اور اس کے قبیلے افراد خاندان کا جٹ بہت بڑا ہے۔ إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. دولت اور قوت کا یہی نشہ ہے جس سے اس کی کیفیت یہ ہے کہ جب اس کے سامنے ہمارے قوانین پیش کیے جاتے ہیں تو یہ نہایت نفرت و حقارت اور غرور و تکبر سے کہتا ہے کہ یہ سب پہلے لوگوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں، یہ محض افسانے ہیں۔ سنسمه على الخرطوم. تم عنقریب دیکھو گے کہ اس کا یہ ضوم باطل کس طرح ٹوٹتا ہے، اور یہ جو اتنی بڑی ناک لیے پھرتا ہے وہ کس طرح بیچ چوراہے کے کٹتی ہے۔ إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. ہم اسے ایسا پلٹا دیں گے جیسا مشہور مثال میں باغ والوں کو پلٹا دیا تھا۔ ان کا باغ بہت بڑا تھا جس کے درخت پھلوں سے لدے ہوئے تھے، انہوں نے بڑے وثوق سے کہا کہ ہم صبح ہوتے ہی ان کا پھل توڑ لیں گے۔ ولا يستثنون. انہوں نے اس میں سے محتاجوں اور مسکینوں کے لیے ذرا سا حصہ بھی الگ کرنے کا ارادہ نہ کیا تھا۔ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. تو ہوا یہ کہ وہ ابھی سو ہی رہے تھے کہ ایک ایسی بلائے ناگہانی مثلاً ٹڈی دل آئی کہ وہ ساری فصل چٹ کر گئی۔ فأصبحت كالصريم. اور وہاں سرسبز و شاداب باغ اور کھیتوں کی جگہ چٹیل میدان رہ گیا۔ فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. صبح اٹھ کر انہوں نے ایک دوسرے کو آواز دی کہ اٹھو، چلو سویرے سویرے پھل توڑ کر فارغ ہو جائیں۔ فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. چنانچہ وہ اس مقصد کے لیے اپنے گھروں سے روانہ ہو گئے۔ وہ چلتے جاتے تھے اور آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے جاتے تھے
کہ دیکھنا آج کوئی محتاج اور مسکین تمہارے پاس پھٹکنے نہ پائے۔ وغدوا على حرد قادرين چنانچہ وہ اس طرح باغ کے قریب پہنچ گئے اور انہوں نے ایسا انتظام کر لیا کہ کوئی محتاج وہاں تک نہ آنے پائے۔ فلما رأوها قالوا إنا لضالون جب وہ وہاں پہنچے تو باغ اور کھیتوں کو دیکھ کر کہنے لگے کہ ہم آج کہیں راستہ تو نہیں بھول گئے، یہ تو ہمارے باغات اور کھیت معلوم نہیں ہوتے۔ بل نحن محرومون پھر جب ذرا آنکھیں مل کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ اپنے ہی باغات اور کھیتوں کے کنارے کھڑے ہیں۔ اس پر وہ سر پیٹ کر بیٹھ گئے اور چلا اٹھے کہ ہائے ہم مارے گئے، ہمارا سب کچھ لٹ گیا، ہم تباہ و برباد ہو گئے، ہماری قسمت پھوٹ گئی۔ قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون ان میں سے ایک شخص نے جس نے اعتدال کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا کہا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم اپنی تمام جد و جہد کو خدا کے قانون کے تابع رکھو؟ تم نے میری بات نہ مانی، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہم نے مسکینوں اور غریبوں کے حقوق کا قطعاً خیال نہیں رکھا تھا، یہ ظلم تھا اور ظلم کا نتیجہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے، ورنہ خدا کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ وہ کسی کی محنت کو یوں ہی ضائع کر دے۔ فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين پھر وہ ایک دوسرے کو لگے لعنت ملامت کرنے کہ تم نے ہی ایسی پٹی پڑھائی تھی جس سے ہم قانون خداوندی سے سرکش ہو گئے۔ عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون اب ہم قانون خداوندی کی طرف پھر رجوع کرتے ہیں، امید ہے کہ خدا ہمیں اس سے بہتر سامان رزق عطا کرے گا۔ كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون اے رسول تم ان مخالفت کرنے والوں کو بتا دو کہ قوانین خداوندی سے سرکشی برتنے والوں پر اس طرح اس دنیا میں تباہی آیا کرتی ہے اور آخرت کی تباہی اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہوگی۔ اے کاش یہ اس بات کو سمجھ لیتے۔ إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم اس کے برعکس جو لوگ ہمارے قانون ربوبیت کی نگہداشت کرتے ہیں اور اپنی کمائی میں محتاجوں اور مسکینوں کا حق سب سے پہلے سمجھتے ہیں، انہیں ایسی جنتی زندگی نصیب ہوگی جس میں ہر قسم کی آسائشیں ہوں گی۔ أفنجعل المسلمين كالمجرمين یہ اس لیے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو لوگ ہمارے قوانین کی اطاعت کریں وہ ان لوگوں جیسے ہو جائیں جو ان سے سرکشی اختیار کرتے ہیں۔ جب ان کے راستے مختلف سمتوں کو جاتے ہیں تو ان کی منزل ایک کیسے ہو سکتی ہے؟ ما لكم كيف تحكمون یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو جی میں آئے کرتے رہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ان سے کہو کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے جو تم اس قسم کے فیصلے کرتے ہو؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون کیا تمہارے پاس کوئی ایسا نوشتہ خداوندی ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ تم جو روش چاہو اختیار کر لو، نتائج تمہارے حسب پسند نکلتے آئیں گے؟
أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ یا تم نے خدا سے اس قسم کا کوئی عہد لے رکھا ہے کہ تم زندگی کے معاملات کے متعلق جس قسم کے فیصلے تمہارا جی چاہے کرتے جاؤ، تمہیں ہر حال میں فائدہ ہی فائدہ ہوگا، چت بھی تمہاری ہوگی اور پٹ بھی تمہاری۔ اور پھر خدا نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ وہ قیامت تک اپنے اس عہد کو پورا کرتا رہے گا۔ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ ان سے پوچھو کہ تم میں وہ کون ہے جو چھاتی پر ہاتھ رکھ کر کہے کہ میں نے خدا سے اس قسم کا عہد لے رکھا ہے اور اس کے پورا کرانے کا میں ذمہ دار ہوں۔ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِن كَانُوا صَادِقِينَ یا اس معاملے میں ان کے کوئی اور شریک ہیں، اگر ایسا ہے تو ان سے کہو کہ وہ ان شرکا کو سامنے لائیں اور اس طرح اپنے دعوے کی صداقت کا ثبوت دیں۔ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ یہ سب ان کی من گھڑت باتیں ہیں۔ خدا کا قانون مکافات اٹل ہے، اس قانون کی روح سے گندم از گندم بروید جو سے جو، لہذا اب وہ وقت بہت قریب آ رہا ہے جب ان کی اس غلط روش کے تباہ کن نتائج ان کے سامنے آ جائیں گے۔ بڑے گھمسان کا رن پڑے گا، چاروں طرف سے شدت کی سختیاں امنڈ کر آ جائیں گی۔ اس وقت ان میں سے بعض انہیں مشورہ دیں گے کہ وہ قانون خداوندی کے سامنے جھک جائیں، لیکن اس کا وقت گزر چکا ہوگا۔ اس وقت یہ بات ان کے بس کی نہیں رہے گی کہ کسی طرح اس تباہی سے بچ جائیں۔ ظہور نتائج کے وقت مہلت کا عرصہ ختم ہو جاتا ہے۔ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون اس وقت ذلت سے ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی اور رسوائی کی سیاہی ان کے چہروں پر ملی ہوگی۔ اس سے پہلے مہلت کے عرصے کے دوران انہیں کہا جاتا تھا کہ وہ قانون خداوندی کے سامنے جھک جائیں۔ اس وقت یہ بات ان کے بس میں تھی کہ اپنے آپ کو اس تباہی سے بچا لیتے، لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہ کی۔ اب یہ تباہی سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ سو اے رسول، تم اپنے پروگرام کی تکمیل میں مصروف عمل رہو اور ان لوگوں کو جو ہمارے قانون مکافات کی صداقت کو جھٹلاتے ہیں ہمارے حوالے کر دو۔ ہم انہیں بتدریج آہستہ آہستہ تباہی کی طرف لا رہے ہیں، حتیٰ کہ انہیں اس مقام تک پہنچا دیں گے جہاں انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ تباہی کہاں سے آ گئی۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ہم انہیں اس وقت مہلت دے رہے ہیں، ہماری تدبیر بڑی محکم اور مضبوط ہوتی ہے، اس لیے یہ اس کی گرفت سے باہر نہیں جا سکتے۔ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ذرا سوچو کہ یہ جو تجھ سے اس طرح گھبرا کر بھاگ جانا چاہتے ہیں تو کیا تو ان سے کچھ معاوضہ مانگ رہا ہے جسے یہ اپنے لیے ناقابل برداشت جرمانہ سمجھ رہے ہیں؟ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ یا انہیں غیب سے پتہ چل گیا ہے کہ جو کچھ تم کہتے ہو وہ کبھی واقع نہیں ہوگا، اور انہوں نے اس غیب کی خبر کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لیا ہے، اور اس لیے ان کی جرأتیں بے باک ہو رہی ہیں۔ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم تو ان کی کسی بات کی پرواہ نہ کر اور اپنے نشوونما دینے والے کے تجویز کردہ پروگرام کی تکمیل میں ثابت قدم رہ، اور مچھلی والے پیغمبر یونس کی طرح جلد بازی نہ کر۔ وہ اپنی قوم کی مخالفت سے گھبرا کر وقت سے پہلے ان سے ہجرت کر کے چلا گیا تھا، اس سے وہ خود مشکل میں پھنس گیا
اور غم و الم کی اس حالت میں اس نے ہمیں مضطربانہ پکارا۔ لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم۔ اگر اسے اس کے نشوونما دینے والے کی طرف سے سامان آسائش میسر نہ آ جاتا تو وہ لبے ساحل چٹیل میدان میں پڑا رہ جاتا اور اس کی حالت بڑی خراب ہو جاتی، وہ وہاں سے نکل ہی نہ سکتا۔ فاجتباه ربه فجعله من الصالحين۔ لیکن یہ ایک عارضی مصیبت تھی جو اس پر اس کی اجتہادی غلطی کی وجہ سے آ گئی، ورنہ وہ خدا کے برگزیدہ اور صالح بندوں میں سے تھا اور خدا کی نظروں میں ویسا ہی رہا۔ لہذا تم اے رسول جلد بازی نہ کرنا، استقامت سے اپنے پروگرام پر جمے رہنا اور اسی کے مطابق ہر قدم اٹھانا، اس سے تم ہر خطرے سے محفوظ رہو گے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ ان کفار کی کوشش یہ رہتی ہے کہ جب وہ تم سے قرآن سنیں تو تمہیں کبھی دیوانہ کہہ دیں اور کبھی ساحر اور شاعر، اور تمہاری طرف گھور گھور کر دیکھیں تاکہ تم ان سے زج پڑ جاؤ اور اس طرح اپنے مقام سے پھسل جاؤ۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ لیکن تم اس سے مت گھبراؤ، اگر تمہاری یہ قوم اس ضابطۂ زندگی کو اختیار نہیں کرتی تو نہ کرے، یہ صرف اسی قوم کے لیے نہیں آیا، یہ تو تمام اقوام عالم کے لیے ضابطۂ حیات ہے۔ یہ قوم اسے تسلیم نہیں کرے گی تو کوئی اور تسلیم کر لے گی اور اس سے صاحب شرف و مجد ہو جائے گی۔ تکریم انسانیت اسی ضابطۂ حیات سے وابستہ ہونے سے حاصل ہوگی، جو قوم بھی چاہے اسے حاصل کر لے۔